بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصر والمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری بحث تعارض ادلہ کے بارے میں ہو رہی ہے کہ جہاں پر دو دلیلیں آپس میں متعارض ہو جاتی ہیں۔ اب یہ جو تعارض دو دلیلوں کے درمیان ہوتا ہے اور دو دلیلوں کے مدالیل میں ٹکراؤ آتا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ یا تو تعارض غیر مستقر ہوگا۔ تعارض غیر مستقر کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ تعارض غیر مستقر وہ ہوتا ہے کہ جو قابل زوال ہوتا ہے اور پھر اسے زائل کرنے کے لیے 5 ضوابط کو متعین کیا گیا ہے کہ جن کی مدد سے تعارض غیر مستقر میں ظاہری طور پر جو تعارض نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے، جن میں سے ورود ہے، تخصص ہے، حکومت ہے، تخصیص ہے، اسی طرح جو ہے وہ حکومت اور تقدیم الاظہر علی الظاہر۔ پس تعارض غیر مستقر وہاں ہوتا ہے جہاں دو دلیلیں قابل جمع ہوتی ہیں، یعنی ان کو آپس میں جمع کرنا ممکن ہوتا ہے، اور یہ جمع عرفی ہوتا ہے۔ جمع عرفی کیا ہوتا ہے کہ جہاں ان کے درمیان جمع کرنے پر کوئی قرینہ موجود ہوتا ہے۔ اب چاہے تو وہ قرینہ خود دلیل کے اندر ہو، اسے بھی ہو سکتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ قرینہ خارج سے جو ہے وہ موجود ہو، جس طرح کہ قدر متیقن کے پیچھے ہم نے ایک شک جو ہے اس کو پڑھا تھا۔ آج کی ہماری جو بحث ہے وہ اس بات میں ہے کہ بسا اوقات دو دلیلیں آپس میں متعارض ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہیں، اور یہ تعارض مستقر ہوتا ہے، یعنی ایسا تعارض ہوتا ہے کہ جو قابل جمع نہیں ہوتا۔ پس جب قابل جمع نہیں ہوتا تو یہاں پر جمع عرفی کرنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اب جہاں پر جمع ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ اب مکلف جب متحیر ہے تو اب وہ کیا کرے، اس کا جہاں پہ فریضہ کیا ہے۔ آیا دو دلیلوں میں سے یہاں پر کسی ایک کو دوسری پر ترجیح دے دیں، یا یہ ہے کہ ہمیں اختیار ہے کہ ان دو دلیلوں میں سے جس کو چاہیں لے لیں اور جس کو چاہیں چھوڑ دیں، یعنی یہاں پر اصالت التخیر کو جاری کرتے ہیں اور کہیں کہ یہاں پر مکلف مخیر ہے کہ جس کو چاہے اختیار کر لے اور جس کو چاہے لے لے۔ اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو تعارض مستقر ہے کہ جو ہاں پر دو دلیلیں آپس میں قابل جمع نہیں ہیں، یہاں پر قاعدہ اولیہ کیا ہے؟ تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ روایات جو ہمارے پاس آتی ہیں وہ بہر صورت حجت ہیں، اور جب حجت ہیں تو ان پر عمل پیرا ہونا بہر صورت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایات کی جو حجیت ہوتی ہے وہ طریقیت رکھتی ہے، اور ان روایات کی مدد سے ہم حکم واقعی کو اخذ کرتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں۔ پس اس میں تو کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے کہ روایات حجت ہیں۔ دوسری بات جو یہاں پر سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جب دو موثق انسان آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں
تو وہاں پر سیرت عقلائیہ اس بات کی متقاضی ہوتی ہے کہ ان کی بات کو قبول کیا جاتا ہے، چونکہ ایک موثق بندہ ہے، قابل بھروسہ ہے، اگر وہ بات کر رہا ہے تو اس کی بات کو قبول کرنا ضروری ہے۔ اب جو سمجھنے والا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو سیرت عقلائیہ ہوتی ہے یہ سیرت دلیل تو ہے، لیکن یہ دلیل لفظی نہیں ہے، بلکہ یہ دلیل لبی ہے، یہ دلیل عقلی ہے۔ اب دلیل لبی میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر دلیل لبی ہوتی ہے وہاں فقط قدر متیقن پر اکتفا کیا جاتا ہے، اس سے آگے جو ہے وہ ہمارے لیے یہ ترخیص نہیں ہے کہ ہم اس سے ایک سٹیپ آگے جائیں، بلکہ جہاں دلیل لبی ہوگی وہاں فقط قدر متیقن پر اکتفا کیا جائے گا۔ اب یہاں پر معنی نفی میں اگر آتے ہیں تو قول سکہ کو قبول کرنا یہ سیرت عقلائیہ ہے، اور سیرت کے بارے میں ہم کہہ چکے ہیں کہ سیرت دلیل لبی ہے، اور جب دلیل لبی میں قدر متیقن پر اکتفا کیا جاتا ہے تو وہاں پر اب کیا ہوگا؟ اب یہاں پر اگر دو سکہ شخص ہمارے پاس ہیں اور وہ دو خبریں دیتے ہیں کہ جہاں پر ہر ایک کی خبر دوسری کے ساتھ متعارض ہے اور وہاں پر ایک کی دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ یہاں پر قدر متیقن موجود نہیں ہے۔ جب قدر متیقن موجود نہیں ہے تو پس یہاں پر جو سیرت ہے، جو دلیل لبی ہے، اس سے ہم استفادہ نہیں کر سکتے ہیں۔ پس جب استفادہ نہیں کر سکتے ہیں تو یہاں پر ایک قاعدہ جاری ہوگا، وہ کون سا ہے کہ جب دو دلیلیں آپس میں متعارض ہو جاتی ہیں تو قاعدہ اولیہ یہ ہے کہ اذا تعارضا تساقطا، کہ جب دو دلیلیں آپس میں متعارض ہو جائیں گی تو دونوں جو ہے وہ حجیت سے ساقط ہو جائیں گی، دونوں کی حجیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر ہم قاعدہ ثانویہ کی طرف آئیں تو یہ دیکھیں کہ آیا خارج سے کوئی اور دلیل ہمارے پاس آئی ہے کہ جہاں پر قاعدہ اولیہ کو ہم استعمال کرتے ہیں اور جاری کرتے ہیں، کیا اس کے خلاف کوئی اور دلیل ثانوی خارج سے آئی ہے تاکہ یہاں پر اس کو جاری کریں، یا یہ ہے کہ وہ نہیں آئی؟ اگر آئی ہے تو اسی کو جو ہے وہ جاری کریں گے اور اسی کے مطابق عمل کریں گے، اگر نہیں ہے تو پھر وہی قاعدہ اولیہ پر ہی اکتفا کریں گے۔ بس یہاں پر اس دلیل کو دیکھنے کے لیے فرماتے ہیں کہ ہم دو جگہ پہ بحث کریں گے۔ پہلی بحث یہ ہوگی کہ ایسی دو خبریں کہ جو ہم پلہ ہیں کہ جہاں پر دونوں میں سے کسی ایک کے اندر بھی کوئی مزیت یا کوئی ترجیح موجود نہیں ہے کہ جو موجب بنے کہ ہم اس کو دوسری پہ مقدم کریں، یا یہ ہے کہ وہاں پر ہمارے پاس دو ایسی متعارض خبریں ہیں کہ ان خبروں میں سے ایک ایسی ہے کہ جس کے اندر مرجح موجود ہے کہ جس مرجح کی وجہ سے اس کو دوسری پر مقدم کیا جا سکتا ہے۔ بس اس اعتبار سے ہم دو باتیں کریں گے، ایک ایسی متعارض دلیلیں کہ جہاں پر مرجح موجود نہیں ہے، اور دوسری وہاں پہ بحث کریں گے کہ جہاں پر مرجح موجود ہے۔ بس سورہ اولیٰ میں کہ ایسی دو متعارض خبریں کہ جو ہم پلہ ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ کسی ایک کو دوسری پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ اب یہاں پر اگر روایات کا جائزہ لیں تو ایسی صورت میں روایات یہ کہتی ہیں کہ یہاں پر تخییر آپ کو حاصل ہے کہ دو روایتوں میں سے جس کو چاہیں آپ اس کو لے سکتے ہیں، اس پر عمل کر سکتے ہیں، جن میں سے پہلی روایت جو ہے وہ جس کو آج انشاءاللہ پڑھیں گے اور اگلی کو انشاءاللہ اگلے درس میں،
فرماتے ہیں کہ ایک طبرسی کی روایت جو احتجاج میں ہے کہ جو حسن بن جہم سے نقل ہوئی ہے کہ حسن بن جہم کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ ہمارے پاس آپ کی جانب سے 2 مختلف حدیثیں آتی ہیں، اب ہم ان 2 مختلف حدیثوں کا کیا کریں، چونکہ دونوں ہم پلہ ہیں، دونوں اس کو لانے والے سکہ ہیں، کسی کو کسی پر کوئی ترجیح حاصل نہیں ہے، سند کے اعتبار سے بھی ایک جیسی ہیں، دلالت کے اعتبار سے بھی ان میں مسئلہ نہیں ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا جو روایتیں ہماری طرف سے آپ تک پہنچتی ہیں ان کو کتاب خدا پر عرضہ کرو، اگر وہ دونوں روایتیں قرآنی مفاہیم کے مشابہ ہوں تو فرماتے ہیں سمجھ لینا کہ وہ ہماری طرف سے ہیں، اور اگر مشابہ نہ ہوں تو وہ فلیس منا، سمجھ لیں کہ وہ ہماری طرف سے نہیں آئی ہیں۔ پھر ہم نے سوال کیا کہ 2 ایسے مرد لے کر آتے ہیں کہ جو دونوں سکہ ہیں مگر دونوں کی روایتیں آپس میں نہیں ملتی ہیں، مختلف روایتیں ہیں، اب ہمیں نہیں معلوم کہ ان میں سے حق پر کون ہے، اب یہاں پر ہم کیا کریں؟ تو فرمایا اگر جب تک تم کو علم حاصل نہیں ہو جاتا ہے تب تک تم جو ہے وہ تمہیں اختیار ہے کہ ان میں سے جس کو چاہو لے لو اور جس کو چاہو۔ بس یہاں پر یہ دیکھیں کہ 2 ہم پلہ دلیلیں ہیں، اور وہاں پر امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اصالۃ التخیر کو جاری کر سکتے ہو۔ بہت ہی آسان ہے، انشاءاللہ اگلی روایت جو ہے اگلے درس میں ڈسکس کریں گے۔ ترجمہ انتہائی آسان ہے کہ فرماتے ہیں کہ التعارض المستقر، تعارض مستقر یا یہ ہے کہ اعمال الترجیح و تخیر، کہ ترجیح کو جو ہے اپنائیں عمل کریں، یا یہ ہے کہ تخیر کو، تو اس کے بارے میں بحث ہے۔ اذا کان هناک بین الدلیلین تناف و تدافع فی المدلول، فرماتے ہیں کہ جب وہاں پر 2 دلیلوں کے درمیان تنافی موجود ہے اور معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کو دفع کر رہی ہے اس انداز میں کہ لا یمکن الجمع بینہما جمعا عرفیا مقبولا عند اہل التقنین، کہ وہاں پر 2 روایتوں کے درمیان جمع عرفی کرنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ کون سی جمع عرفی؟ کہ جس کو اہل قانون اس کو قبول کرتے ہیں اور اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ جب ایسی کنڈیشن ہے تو فیقع الباس فی امور، یہاں پر چند امور میں ہم بحث کریں گے۔ الاول، پہلا امر یہ ہے کہ ما ہی القاعدۃ الاولیہ عند التعارض، تعارض کے وقت وہاں پر قاعدہ اولیہ کیا ہے؟ قاعدہ اولیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لا شک ان الاخبار حجۃ من باب الطریقیت، کہ ہمارے پاس جو روایات آتی ہیں وہ من باب طریقیت حجت ہیں۔ کیا مطلب؟ بئی معنی کہ انہا الموصلۃ الی الواقع فی کثیر من الاحیان، چونکہ اکثر طور پر یہ روایات ہمیں حکم واقعی تک پہنچاتی ہیں۔ ھذا من جانب، یہ تو ایک بات ہو گئی۔ ومن جانب آخر، اگر تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں، ان دلیل حجیت قول ثقۃ منحصرۃ فی السیرۃ العقلائیۃ عند المحققین، فرماتے ہیں محققین کے نزدیک جو ثقہ شخص کے قول کی حجیت والی دلیل ہے وہ فقط سیرت عقلائیہ میں منحصر ہے۔ کسی کے قول کو حجت کیوں مانا جاتا ہے؟ چونکہ سیرہ عقلائیہ اس پر دلالت کرتی ہے۔ وبما ان السیرۃ دلیل لبی یؤخذ بالقدر المتیقن منہ، اور یہ بات بھی کنفرم ہے کہ جو سیرت ہوتی ہے وہ دلیل لبی ہے کہ جس کو فقط وہاں لیا جاتا ہے جہاں پر قدر متیقن ہوتی ہے۔ کیوں؟ لعدم وجود لسان لفظی لہا، چونکہ وہاں پر دلیل لبی ایسی ہوتی ہے کہ جس کی کوئی لسان لفظی نہیں ہوتی ہے، حتی یؤخذ باطلاق ہی، تاکہ ہم اس دلیل لفظی کے اطلاق سے تمسک کر سکے۔ بس جہاں پر دلیل لبی کا اطلاق نہیں ہوتا ہے وہاں پر فقط قدر متیقن کی جگہ پہ بھی وہ حجت ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر جو قدر متیقن ہے وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں والقدر المتیقن من السیرۃ فی مورد حجیت قول ثقۃ، جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ثقہ شخص کا قول حجت ہے تو اس کو حجت بنانے میں جو سیرت کے اندر قدر متیقن ہے وہ یہ ہے کہ یہ صورت عدم تعارض، کہ جہاں پر 2 بندوں کا
جو دو سکہ شخص ہیں ان کا قول آپس میں تعارض نہ کر رہا ہو، وہاں پر سیرت جو ہے اس کے لیے حجت قرار پاتی ہے۔ فتکون القاعدۃ اولیۃ، پس یہاں پر جب تعارض کر رہا ہے تو قاعدہ اولیہ کیا ہو جائے گا؟ یہ سقوط الخبرین المتعارضین عن الحجیت، کہ یہاں پر دو متعارض دلیلیں اپنی حجیت سے ساقط ہو جائیں گی۔ کیوں؟ لما مزا، چونکہ پہلے گزر چکا ہے، من ان شک فی الحجیت یسابق القطع بعدمہا، کہ جہاں پر کسی چیز کی حجیت میں شک آ جاتا ہے تو وہاں پر ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ وہ حجت نہیں ہے۔ یہاں پر اب تعارض کی صورت میں قاعدہ ثانیہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں الثانی ما ہی القاعدۃ الثانویۃ عند التعارض، تعارض کے بعد قاعدہ ثانویہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں قد وقفت علی ان مقتضى القاعدۃ الاولیۃ فی الخبرین المتعارضین هو التساقط۔ فرماتے ہیں کہ آپ جان چکے ہیں کہ ایسی دو روایتیں جو تعارض کر رہی ہوں آپس میں، وہاں پر قاعدہ اولیہ کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں اعتبار سے ساقط ہونی چاہیے۔ فلو ثبت شیء علی خلاف تلک القاعدۃ ناخذ بہ، پس اگر کہیں پر روایات کے اندر اس قاعدہ اولیہ کے خلاف کوئی چیز ثابت ہو جاتی ہے تو ہم اس کو لے لیں گے، وَإِلَّا، لیکن اگر اس قاعدہ اولیہ کے برخلاف کوئی اور قاعدہ ثابت نہیں ہوتا ہے تو فہی محکمۃ، پھر ہم اسی قاعدہ اولیہ پر ہی عمل کریں گے اور اسی کے مطابق ہی حکم لگائیں گے۔ فنقول، پس ہم کہتے ہیں کہ ان الخبرین المتعارضین علی صورتین، کہ جو خبرین متعارض ہوتی ہیں ان کی دو صورتیں ہیں، پس دو صورتوں میں ہم بحث کریں گے۔ پہلے کیا ہے؟ الخبران المتکافئان اللذان لا مزیۃ لأحدہما توجب ترجیحہ علی الآخر، کہ ایسی دو ہم پلہ روایتیں کہ جن میں کسی ایک کو دوسری پر برتری حاصل نہ ہو، ایسی برتری کہ جو ایک کو دوسری پر ترجیح دینے کا موجب اور سبب بنے۔ دوسری یہ ہے کہ الخبران المتعارضان اللذان فی احدہما مزیۃ توجب ترجیحہ علی الآخر، کہ ایسی دو متعارض دلیلیں کہ جہاں پر دو میں سے کسی ایک کے اندر کوئی مزیت اور برتری موجود ہو کہ جس کی وجہ سے ہم ایک کو دوسری پر ترجیح دے سکیں۔ بس یہاں پر یہ کہ پہلی صورت میں کہ جہاں پر برتری موجود نہیں ہے، دوسری میں جہاں پہ موجود ہے۔ وَإِلَيْكَ الْكَلَامُ فِي قِلَى الْقِسْمَيْنِ، یہاں پر ہم دونوں قسموں کے بارے میں الگ الگ بحث کریں گے۔ سب سے پہلے پہلی قسم میں بحث کرتے ہیں کہ الصورۃ الاولی الخبران المتعارضان المتکافئان، ایسی دو متعارض دلیلیں کہ جو ایک دوسرے کے ہم پلہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اذا ورد خبران متعارضان متکافئان من دون مزیۃ لأحدہما علی الآخر، ہمارے پاس تو ایسی متعارض دلیلیں آتی ہیں کہ جو دونوں ہم پلہ ہیں، دونوں کی جو آپس میں جو ان کا معیار ہے وہ ایک جیسا ہے، اور وہاں پر کسی کو کسی پر کوئی برتری بھی حاصل نہیں ہے، تو فقط استفاضت روایات علی التخیر بینہما، جو چیز روایات سے سمجھی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں تخیر پر عمل کیا جاتا ہے۔ کون سی روایات ہیں؟ ان میں سے پہلی روایت یہ ہے کہ جس کو جناب طبرسی نے اپنی کتاب احتجاج کے اندر روایت کیا ہے حسن بن جہم سے، کہ کہتا ہے کہ قلت لہ تجیئن الاحادیث، راوی کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ ہمارے پاس آپ کی جانب سے احادیث آتی ہیں کہ جو دونوں مختلف ہیں۔ فرمایا ما جاءک عنا فقس علی کتاب اللہ عز وجل، ہماری طرف سے جو بھی تم تک پہنچے اس کو کتاب خدا کے ساتھ قیاس کرو، فإن کان یشبہہما فہو منا، پس اگر وہ کتاب خدا کے مشابہ ہو تو سمجھ لینا کہ وہ ہماری طرف سے ہے، وَإِن لَمْ يَكُنْ يَشْبَهُهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا، پس اگر کتاب خدا کے مفہوم کے مطابق وہ نہ ہو تو سمجھ لینا کہ وہ من گھڑت ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہاں پر راوی نے سلسلہ سوال آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ میں نے پوچھا کہ یجیءنا الرجلان وکلاہما ثقہ بحدیثین مختلفین، ہمارے پاس دو مرد آتے ہیں کہ جو دونوں ثقہ ہیں لیکن
دو مختلف روایتیں لے کر آتے ہیں کہ ایک کا مفہوم اور ہے، دوسرے کا مفہوم اس سے مختلف ہے اور اس سے متعارض ہے۔ وَلَا نَعْلَمُ أَيَّهُمَا الْحَقُّ، اب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ان میں سے حق پر کون ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ فَإِذَا لَمْ تَعْلَمْ، اگر آپ کو ایسی صورت میں علم نہ ہو سکے کہ حق پر کون ہے، فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا خَاسٍ، بس وہاں پر آپ کو اختیار حاصل ہے کہ ان دو دلیلوں میں سے جس کو چاہو لے لو۔ بس یہاں پر کہ جب دو متعارض خبریں آ جاتی ہیں اور ہم پلہ ہوتی ہیں اور وہاں پر کسی کو کسی پر برتری بھی حاصل نہیں ہے، تو روایات قاعدہ ثانویہ کے طور پہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہاں پر آپ کو تخییر کا حق حاصل ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔